کہ یہ سیاست کی، اقتدار کی اور حکومت کی بات ہے، یہ فتوے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 74 کی امینڈمنٹ کو لیں تو وہ امینڈمنٹ کسی فتوے کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ امینڈمنٹ سوورن پارلیمنٹ نے کی. پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ، کیونکہ حاکمیت اس کے پاس ہے، کہ وہ مشورے کے لیے علماء کو بلا سکتی ہے، ان سے ڈسکس کر سکتی ہے، ان سے مشورہ کر سکتی ہے، لیکن جو قانون کا درجہ حاصل ہوگا وہ پارلیمنٹ کے کہے کو درجہ حاصل ہوگا. کسی کے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دینے سے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، اس کو قانون کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. باقی تکفیر جو ہے وہ بہت سے بڑے بڑے محسنوں کی ہوئی ہے اس ملک میں. سر سید احمد خان کو بھی کافر قرار دیا گیا، قائد اعظم کو بھی کافر قرار دیا گیا، اور بہت سے لوگوں کو کافر قرار دیا گیا. ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کو کافر قرار دیا گیا. بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کی ایک کوشش کی گئی 1953 کے فسادات کے بعد، جب جوڈیشل انکوائری ہوئی ان فسادات کی، اور اس میں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے جو تحقیقات کی، اس میں انہوں نے 22 مختلف علماء کو مختلف فرقوں کے بلا کے یہ کہا تھا کہ آپ مسلمان کی تعریف کریں. اس میں کئی دن لگ گئے، اتفاق نہیں ہو سکا مسلمان کی تعریف پہ ان کے درمیان. تحریک نفاذ شریعت محمدی کے امیر مولانا صوفی محمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ غیر شرعی اور ان میں اپیل کرنے والے کافر ہیں. تحریک نفاذ شریعت محمدی کے امیر مولانا صوفی محمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ غیر شرعی اور غیر آئینی ادارے ہیں اور ان میں اپیل کرنے والے کافر ہیں. منگورا میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین میں اسلامی نظام کی بات ہے. موجودہ عدالتی نظام آئین کے خلاف ہے. زمین اور اس پر بسنے والے اللہ کے لوگ ہیں اور یہاں نظام بھی اللہ کا ہی چلنا ہوگا. تحریک نفاذ شریعت محمدی کے امیر مولانا صوفی محمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ غیر شرعی اور ان میں اپیل کرنے والے کافر. 35 معروف دیسی کوا کھانا ثواب ہے. حوالہ کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ 130 جلد دوم. یہی اسی میں جلد دوم میں ہی ہے. ابھی اس کتاب کو میں نے آپ کو دکھایا، یہ فتاوی رشیدیہ جلد دوم، دیکھ لیجئے. اس کا صفحہ نمبر 130. نصاب لکھا ہے. ایک کسی نے پوچھا زاغ معروفہ، زاغ کوے کو کہتے ہیں، اکثر حرام جانتے ہوں اگر کسی جگہ اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ الجواب ثواب ہوگا. شب برات کے حلوے کو تو ناجائز کہا جاتا ہے، کوا کھانے کو ثواب کہا جا رہا ہے. اندازہ کر لیجئے. یہ صاف طور پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 130 فتاوی رشیدیہ جلد دوم. گنگوئی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جناب کوا کھانا ثواب ہوگا. تو جو شب برات کا میٹھا پاک حلوہ ناجائز کہتے ہیں، پھر ان کے لیے ایسی ہی غذا ہو سکتی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں جیسی غذا ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت نبی پاک اور بزرگوں کے نام پر جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. ہم اس کا ثواب ہدیہ پیش کرتے ہیں بزرگوں کی ارواح کو. ہم وہ کھاتے ہیں تو پھر حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ کوا کھائیں گے تو پھر ایسی ہی باتیں کریں گے جیسی آپ نے سنی ہیں. جی مزید لکھا صفحہ 29 پر کہ قائد اعظم مزید لکھا کہ مسٹر شریعت بحکم شریعت مسٹر جینا، اب لفظ سن، بحکم شریعت مسٹر جینا. یہ حوالہ ہے تجانب اہل سنت صفحہ 122 کا. اس کا حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے، نام بھی آ چکا ہے. لکھتے ہیں بحکم شریعت مسٹر جینا، یعنی محمد علی جناح
اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے. حمدلی جناح کو بھی معاف نہیں کیا کہ وہ قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو کفر کے اوپر فتویٰ ہے، لیکن محمد علی جناح دیوبندی نہیں تھا. اس کو بھی اس نے کہا جس کو آج مطلب دنیا تقریباً پاکستان کے اس کو ایک رہنما مانتی ہے اور اس کے کارناموں کو سراہتی ہے، اور یہ حضرت ان کو بھی معاف نہیں کر رہے. یہ ہے مفتی حبیب الرحمان. پیسے لے کر انہوں نے جاری کیا تھا فتویٰ مسلم کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کر سکتے. انہیں مسلموں کی پربھاوشالی سنستھا دارالعلوم دیوبند سے معطل کر دیا گیا ہے. حبیب الرحمان وہ شخص ہیں جو دارالعلوم کی طرف سے پہلے بھی کئی چرچت فتوے جاری کر چکے ہیں. فتووں کے ایک اور سوداگر مولانا عمران پر بھی ہوئی ہے کارروائی. ہزاروں لوگوں کو نماز پڑھوانے والے عمران کو اب اس کام سے روک دیا گیا ہے. یہ وہی مولانا ہے جس نے کی فتووں کی دلالی. 50,000 روپے میں ہمیں دلوائے 5 فتوے. دیکھیے یہ کس طرح 5 فتووں کے لیے 50,000 کا سودا کر رہا ہے اور اپنے کمیشن کے لیے کس طرح ناٹک کر رہا ہے. میرٹھ شہر کے قاضی کے مطابق یہ پابندی تتکال پربھاؤ سے لاگو ہو گئی ہے. مسلم سنستھاؤں نے بھی اس پر پابندی کو جائز ٹھہرایا ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ لوگ غیر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دار ہیں. اب ہم شہر کے علماء اکرام سے رابطہ قائم کر کے انشاءاللہ اس سلسلے میں جلد کوئی رائے قائم کی جائے گی. ابھی علماء اکرام سے ہم لوگ رابطہ قائم کر رہے ہیں اور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اللہ چاہتا. عمران سے کہا ہے کہ ابھی آپ کہیں منتقل نہیں ہوں گے. ان کو ہم نے مقید کر لیا ہے. سب سے رابطہ قائم کر کے کچھ لوگوں سے رابطہ قائم ہو چکا ہے. سب کو ایک جگہ بٹھا کر تب ان کو عمران صاحب کو ان کے سامنے پیش کریں گے. اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیزن صحیح طریقے سے لیا جائے گا. مفتی حبیب الرحمان اور مولانا عمران کے خلاف تو کارروائی کی شروعات پر ہے. وقت آ گیا ہے کہ ایسے فتووں کے ایسے سوداگروں کے فریب کے بارے میں مسلم سماج چیت جائے. اسٹار نیوز رپورٹ. Great shot. Just a wee bit short and absolutely hammered away. Oh, he's hit that in the air. This could be out. Got him. Yes, he's caught him. That's gone straight to the deep mid-off position. Well, what a big wicket that is. He was just beginning to